اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، یغشی اللیل النہار، وہ رات کو ڈھانپ دیتا ہے دن پر، یطلبہ حثیثا، وہ اس کو طلب کرتا ہے تیزی سے، والشمس والقمر، چاند اور سورج، ستارے، مسخرات بامرہ، سب اس کے حکم کے آگے مسخر ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، بے شک اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور اسی کا ہے حکم۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جنت اور جہنم نے ذکر تو بعد اللہ تعالیٰ اگے 6-7 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعات بیان کرن لگن، اور انہاں واقعات ایک رکوع وچ تقریباً اللہ تعالیٰ انبیاء نا اور انہوں نے قوماں نا ذکر کیتا، اور اس تو بعد تقریباً 3 ادھا سپارہ جڑا 9ویں سپارے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ اللہ تفصیل نہ بیان فرمایا۔ آج نے اس رکوع وچ اللہ تعالیٰ اپنی توحید اور عظمت بیان کرانے پین کہ تساں واسطے جڑی جنت اور جہنم بنائی، اساں جنت حاصل کرنے واسطے اور جہنم تو بچنے واسطے تسی اپنے رب پہچانو، جس رب نے ساری کائنات بنایا اور جس نا حکم ساری کائنات تے چلنا پیا۔ تو اس آیت نے اندر بھی جتنی چیزاں بیان ہوئیاں سب اللہ تعالیٰ نے توحید اور وحدانیت تے دلالت کرنے والی ہیں، اور اس کائنات نے نظام چلاونے اور سمجھاونے والا وہ اللہ تعالیٰ نے ذات ہے، اساں بیان فرمایا نہیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، فرمایا تساں رب ہوئے، تساں رب او اللہ، ربوبیت اور الوہیت ان عام طور تے قرآن مجید اکٹھیاں بیان ہوئیں، جتھے بھی اللہ تعالیٰ رب ہونا بیان کرنے تو اتھے اپنی الوہیت تے بھی کوئی نہ کوئی دلیل دینے، کیونکہ الوہیت الہ ہونا اور معبود ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے سب تو وڈی صفت ہے، سب تو وڈا کمال کہیں کائنات شہی نہیں ہوئے کہ وہ معبود ہوئے، اور معبود سارے کائنات اللہ تعالیٰ نے لگی ذات ہے۔ اس تو الوہیت بھی بیان کرنے اور ربوبیت بھی بیان کرنے۔ الوہیت نہ مانا کہ معبود اور عبادت نے لائق صرف اللہ تعالیٰ نے ذات، اور رب جڑا اس اندر علماء نے کہا کہ جیسے 3 چیزاں ہون او رب ہونا، اور ان 3 چیزاں بھی کائنات اللہ تو علاوہ کہیں وچ نہیں، تو رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہوئے۔ سب تو پہلا رب نے اندر صفت ہونا ہی ضروری کہ وہ عدم چو کئی شیاں وجود دے، نیست تو ہست کرے، ایک شے موجود نہیں ابھی کوئی نہیں، اساں وجود بخشنا، جسم دیونا، اساں پیدا کرنا، رب نے سب تو پہلے یہ کام ہونا کہ جس چیز نہ وجود دنیا تے کوئی نہیں اساں وجود دے کے بڑھا دیونا، اور اساں نیست تو ہست کر دیونا، جڑی شے نہیں اساں ہاں میں تبدیل کر دیونا، یہ رب نہ پہلا کام ہونا۔ اور یہ اللہ تو علاوہ ظاہر ہے تخلیق کوئی بھی نہیں کر سکنا۔ اللہ قرآن مجید فرمانے پہ جتنے بت بنائے ہوئے نے انہاں کو ایک مکھی تے مچھر بھی نہیں بننا، تو تخلیق اور خالقیت صرف اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات نہیں چیز اور کوئی مخلوق اور کوئی طاقت وہ کئی چیزاں پیدا نہیں کر سکنے، انہیں اپنی کاریگری بھی کھا سکنے، لیکن تخلیق یہ اللہ نے صفت ہے۔
تو رب وہ نا جڑا کئی شیاں پیدا کرے بنائے اساں وجود بخشے، یہ پہلا کام۔ اور دوسرا کام جڑی مخلوق پیدا کرے اس نے پیدا ہونے تو پہلے اس نے باقی رہنے نا، اور اس نے وجود نے زندہ رہنے نہیں، جڑیاں چیزاں اور سامان نے ضرورت ہے اس سامان نہ انتظام اور اہتمام کرنا۔ شے بن ونجے اور بننے تو بعد ہوں سا کہ اپنی آپ زندگی بنا تے اپنی ہر شے آپ ڈھونڈ تو ہر شے اگوں ہوئے ہی نہیں، تو انج نہیں ہونا۔ رب جس چیز پیدا کرے نا اس نے بقا نہ سامان پہلے پیدا کر دینا۔ بچہ پیدا ہو سی تو ماؤ نی چھاتی بھی دودھ آیا ہوا ہو سی، دنیا تے اس کی ضرورت نہیں چیزاں موجود ہو سک، کئی حیوان انسان جانور جس نے بھی بچہ پیدا ہویا تو اس نے زندگی واسطے جڑیاں چیزاں ضرورت ہیں ان اس کائنات موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ جڑی شے بنائے سن اس نے باقی رہنے نہ انتظام بھی اللہ کرنا۔ اور تیسری صفت رب نے ایوے کہ اس شیئیں جیسا اس پیدا کیتا اس تو گھن کے اس نے حد کمال تک آہستہ آہستہ جڑا پہنچائے اساں رب آ۔ انسان نہ بچہ پیدا ہویا تو پیدا ہونے تو بعد انسان اس 5 فٹ ہونا، 5.5 فٹ ہونا، 6 فٹ ہونا، اس چاڑا کتنا ہونا، موٹا کتنا ہونا، پتلا کتنا ہونا، اساں آہستہ آہستہ اپنی منزل تک جیڑی ذات پہنچائے او ذات رب ہونا۔ رب تو علاوہ ان کوئی بھی نہیں، نہ ماں کر سکنی، نہ پیو کر سکنا، نہ کوئی اور دنیا نہیں طاقت اس بچے نہیں آہستہ آہستہ پرورش کر سکنا۔ یہ آہستہ آہستہ پرورش روز اللہ تعالیٰ کرے نے، اور روز بچہ ودنا پیا لیکن اساں نہیں پتہ، سڈے وال روز ودنے پین اساں نہیں پتہ، سڈے ناخن روز ودنے پین اساں نہیں پتہ، لیکن اللہ پتہ کہ میں یہ شے ہن وداونی، ہن جیسی تخلیق ہے، ہن جیسنا میں اساں حد کمال تک پہنچاونا۔ بات ان بھی نہیں کہ کائنات ری ارباں مخلوق وچ اللہ کدائیں بھلے کھا لگ گئے ہوئے تے ایک ہی شیاں حد کمال تک پہنچاونا تے او اس حد چوں نکل گیا، اللہ بھول گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جناب مچھریاں مکھی جتنا بنا دیتا تے مکھیاں چھکے جناب چوہے جتنا بنا دیتا تے چوہا بکری جاڑا تھی گیا، ان کائنات کدی بھی نہیں ہویا۔ وہ اپنے وجود اپنی شناخت اپنی حیثیت رہنے، بندے تاہنین کی خود بخود نظام سارا چلنا پیا۔ اللہ پہنن کائنات نے ذرے ذرے تے نگاہ رکھ کے اس نے تمام انتظام اور سامان میں رب کرے نہ پیا، یہ میں نے امر نہ سارا ہونا پیا، اور یہ میں اساں روکے وا مکھیاں مچھر بننے تو تے مچھریاں مکھی بننے تو تے کدی بکری گاں نہیں بنی تے کدی گاں اٹھ نہیں بنے، یہ میرا امر اور میرا حکم چلنا پیا، اور اس حکم نہیں وجہ تو ساری کائنات اپنے اپنے دائرے میں پابند ہے، لیکن وہ پابند رہ کے بھی میری اکھیاں تو غیب نہیں، کدی کوئی انسان ہے جو نہیں رہا جیسا اللہ اتنے ون کے روکنا ہوئے تو روکنا بھول گئے ہون تو وہ آگاہ آسمانہ تک نکل گئے ہوئے نہیں، اس نے جڑے جڑے جین زن جی اس نے ماں تے پیو ہوئے اتنے ون کے اس نے قد روک گیا، اس نے شناخت اتھوں تک روک دیتی گئی۔ تو ای ترے کم جڑا کرے اساں علماء لکھیا رب آکھنے۔ اللہ قرآن مجید قرآن جتوں شروع تھی نہ پیا نا اتنے بھی سب تو پہلے اپنے اللہ اور رب جڑیاں دو صفتیں اتنے ذکر کیتیاں انہیں اتنے بھی ذکر کیتیاں، الحمدللہ رب العالمین، کہ الوہیت بھی میری صفت ہے، اور ساری کائنات پیدا کرنے تو بعد اس کی بقا نے سامان کرنا، اور بقا نے سامان تو بعد اسا آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچاونا، یہ میرا کام ہے۔ لہذا انہاں سارے جہاناں اور سارے عالماں نے میں رب ہاں، لہذا میری طرف رجوع کرو، میری طرف اپنا منہ کرو، میری ذات نی طرف اپنی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اتنے بھی فرمایا ان ربکم اللہ، تو سنا رب او اللہ جس خلق السماوات والارض، جیسے اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے آسمان ہیں 6 دن پیدا کی فی 6 ایام۔ یہ قرآن مجید 2-3 جگہیں تے آیت آئی کہ اللہ زمین اور آسمان 6 دنوں میں پیدا کیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمانے پہن وما امرنا الا کلمح البصر، سڑا حکم ہو ونجے تو اکھ جھپکنے تے بھی زیادہ ٹائم لگنا، سڑے حکم ہونے تو بعد شئی نے پیدا ہونے اتنا ٹائم بھی نہیں لگنا۔ تو اللہ یہ 6 دن کیوں بنائیں؟ حضرت سعید ابن جبیر ابن عباس نے شاگردن
ان فرمانے نے یہ صرف تدریج اور آہستگی نہیں تعلیم دینے واسطے اللہ 6 دنوں میں اس کائنات بنایا، نہیں تو وہ ایک لمحے وچ بھی ساری کائنات نہیں ہے جیاں 1000 کروڑ کائنات اور بھی بنا سکتے، اس واسطے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اس نے ہر کام میں اپنی حکمت ہے۔ اس تو انسان 5 فٹ کیوں بنایا، 500 فٹ کیوں نہ اس بنایا، اور جناب انسان درختوں تے پہاڑوں تو نکا کیوں بنایا، وڈا کیوں نہ اس بنایا، تو یہ ہر شے تے بات کیوں لگ سکنے، اس تو جو کچھ اس کیتا اس نے حکمت ہے وہ آپ جاننا۔ تو انہیں اس زمین اور آسمان 6 دنوں میں پیدا کیتا۔ احادیث نے اندر اور مختلف مفسرین اس نے تفسیر یہ لکھی کہ ہفتے نہ جڑا دن ہے نا، ہفتے نے دن تخلیق نہ کوئی عمل نہیں ہویا، اتوار تو گھن کے جمعے تک جڑے 6 دن ہیں، انہاں 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ زمین بنایا اور آسمان۔ سب تو پہلے 2 دن زمین نے، اور 2 دن زمین تو بعد اللہ تعالیٰ زمین نے اندر جڑیاں نعمتاں اور جڑی مخلوق بنائی، دریا، سمندر، پہاڑ، درخت، معدنیات، جو کچھ بھی زمین نے اندر آج جیسا نظر آنا پیا یا نہیں نظر آنا پیا، یہ زمین نے اندر جو کچھ بھی ہے 2 دنوں میں، یعنی اتوار اور سوموار اللہ تعالیٰ زمین بنائی، منگل اور بدھ اس زمین نے تمام چیزاں اللہ تعالیٰ بیان پیدا فرمائیاں اس نے اندر، اور قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، 2 دن زمین بنائی اور اس تو بعد ایسا 2 دن اس نے اندر اپنی مخلوق پیدا کی، چیزاں پیدا کیتیاں، فقضا اور اس تو بعد اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فقضاہن 7 سماوات فی یومین، وقت 7 آسمان بنائے 2 دنوں میں، تو 7 آسمان بنے جمعرات اور جمعہ۔ ہفتہ جڑا یوم السبت ہے، فرمایا اس جڑے اللہ تعالیٰ کوئی تخلیق نہیں کیتی، سب ترمانا کتھا کرنا، تروڑ دیونا، تو ہفتے نہ دن مخلوق پوری ہوئی پئی، تو یوم السبت یا یوم القطع یا چھٹی نہ دینے، تو اس سے کوئی عمل نہیں کیتا گیا۔ تو ان 6 دن، باقی ان 6 دن 24 گھنٹے نے ہے یا انہوں نے کوئی اور ترتیب ہے، تو بظاہر انہیں ہونی ہوئے کہ 6 دن دنیا نے 6 دن نہیں، ان اس عالم نے اور اس جہان نے 6 دن، تو وہ 6 دن 1000 دن نے برابر ہے 1 دن، یا اس دن نے برابر ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی نظام ہے، اور اللہ ہی پتہ کہ وہ دن کیڑے وڈے ہے اور کتنا کچھ انہاں دنوں کا حساب کتاب ہے، اس کی کوئی تفصیل کدیں صحیح نہیں ملنی کہ بھائی کیا مراد ہے۔ ہاں قرآن یہ ہے کہ جڑا تسی دن گڑینے ہو، اللہ نے نزدیک وہ دن 1000 سال نے برابر ہے، تو ممکن ہے ان 1000 سال والے دن مراد ہون یا کوئی اور دن مراد ہون، یا دن جتنا وقفہ اور دن جتنا وقت مراد ہوئے، دن جتنے دور مراد ہون، کہ جتنا 6 دن نہ دور ہے، 6 دن نہ پیریڈ ہے، 6 دن نہ وقفہ، اتنے وقفے وچ میں یہ ساری کائنات پیدا کی۔ تو بہرحال 6 دن جڑے بھی امن، لیکن ان امن 6 دن، کیونکہ قرآن مجید باقاعدہ نہ گن کے فرمایا کہ میں 6 دنوں وچ زمین اور آسمان پیدا کیتا۔ ثم استوى علی العرش، وقت اس مخلوق کا پیدا کر، اس تو پہلے کائنات وچ پانی ہے، یعنی پانی جڑا یہ زمین اور آسمان تو بھی پہلے نہیں تخلیق، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمانے پہن کہ جس وقت میں یہ زمین اور آسمان بنایا تکان عرشہ علی الماء، اس وقت اللہ نہ عرش پانی نے ہوتے ہے، تو پانی یہ زمین اور آسمان تو بھی پہلے نہ اس کا وجود ہے۔ اچھا اس تو پہلے کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتھوں تک ون کے رک گئے کرو۔ کدی کدی بندہ لگا بیٹھا ہونا نا تو سوچے نہ ہوئے کہ یار چلو 1000 سال صحیح، 1,00,000 سال صحیح، کروڑ سال پہلے کائنات بنی ہو سی، اللہ تو اس تو پہلے بھی آیا، اور اس تو پہلے کیا ہے، اور اس تو پہلے کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت پہلے ہی ترغیب دے دیتی کہ جتھے مخلوق نے متعلق سوچنا ہوئے تو سوچو، کیونکہ مخلوق کا سوچے سو تو خالق تک پہنچ سو، لیکن جڑ وہ خالق تک شیطان تو ساں کوئی وسوسہ پائے کہ بھئی اللہ قدروں آیا، اللہ مت کہیں بنایا، تو اللہ اس تو پہلے کے کرنے رہن، تو اتھے ون کے ایمان ڈاوان ڈول ہون لگ پونا۔ آپ فرمایا جس وقت اتھے تو ساں ذہن اور دماغ پہنچے تو اتھو لا حول پڑھ کے پیچھا موڑاؤ، کیونکہ خدا نی ذات
وراء الورا ذات ہے، سڑے دماغ وچ اللہ وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی، اسی زمین اور آسمان نہیں تہ تک پہنچ سکنے ہیں، انہوں نے تخلیق بیان کر سکنے ہیں، سمجھ سکنے ہیں، لیکن اللہ نے ذات سمجھنے واسطے سڑیاں کھوپڑیاں وچ اتنا شعور ہی نہیں رکھا گیا، اساں وہی نہ پابند کیتا گیا۔ فرمایا جڑے اتھے پہنچ ونجو تو اس نے ذات وراء الورا ہے، اساں سوچنا چھوڑ دیو، نہیں تو گمراہ اور ایمان تو ونجنے نہ خطرہ۔ تو اس تو اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان پیدا فرما کے اور یہ سارا نظام چلایا۔ ثم استوى علی العرش، وقت اللہ اپنے عرش تے مستوی ہو گیا۔ عرش تے مستوی ہونے نے دو مطلب ہیں، ایک مجازی معنی ایک حقیقی معنی۔ مجازی معنی یہ کہ عرش تے مستوی ہونے نے مطلب ہونا اقتدار، غلبہ۔ تو وقت ایت نے مطلب یہ ہو سی کہ میں 6 دنوں میں زمین اور آسمان بناونے تو بعد میرا اختیار اور میرا اقتدار اور میرا غلبہ وہ مکمل موجود ہے۔ انج نہیں کہ میں تخلیق کرنے تو بعد وقت میری مخلوق چو کوئی مخلوق میری طاقت چو باہر نکل ونجے، میرے حکم نہیں پابند نہ ہوئے، میری گل نہ منے، یا سارے ایک کر کے میرے مقابلے چاہ ونجن، یا جناب میرا حکم چلنا رک ونجے، انج بھی نہیں۔ ثم استوى علی العرش، میں پورے غلبے نال اس پوری کائنات اپنی ساری طاقت اور قوت نال موجود ہاں کہ کوئی اس نے میری طاقت تو باہر نہیں نکل سکنا۔ تو یا استوى علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ میرا اقتدار قائم اور دائم ہے۔ اور دعا اس معنی کچھ علماء نے نزدیک اس معنی حقیقی کہ اللہ نے ایک عرش اوے اور اللہ اس عرش اتے موجود ہیں، لیکن اس عرش نے موجود ہونے تھی بھی سڈا ایمان ہے، اور اللہ نہ عرش نے اتے مستوی ہونے تھی بھی ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے۔ وہ کی کون اللہ عرش نے اتے بیٹھے ہیں، انہوں میں مسلے تے بیٹھا تو اسی قالینہ تے بیٹھے ہو، کوئی کرسی تے بیٹھا، کوئی تخت تے بیٹھا ہو سی، کوئی جناب منجی تے بانا، کوئی ٹپائی تے بانا، کوئی موڑے تے بانا، کوئی بینچ تے بانا۔ تو دنیا تے بانے سارے آن، لیکن ہر کہیں نے بمنے نے اپنی اپنی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساریاں کیفیاں تو بلند اور بالان، تو ان بیٹھے آن اپنے عرش تے قائم آن، لیکن اس قائم ہونے کی کیفیت کیوے یہ آسان نہیں پتہ۔ اس تو امام مالک رحمہ اللہ اس تے خوبصورت جملہ فرمایا کہ علم بھی واجب، اللہ عرش تے مستوی ہیں، اسان جاننا اور ایمان رکھنا، الایمان بھی واجب، اس تے ایمان رکھنا واجب ہے۔ والکیفیت مجہولت، کیفیت کیوے یہ اللہ تعالیٰ ہی پتہ، کائنات کہیں بھی نہیں پتہ۔ والسوال عنہ بدعت، اور اس سے متعلق کھود کو رید کرنا تے سوالات کرنا فرمایا بدعت۔ بس اللہ نے حوالے ایسا کر دیو کہ اللہ ہی پتہ کہ عرش تے ان کی کون بیٹھے ہیں۔ تو ان دو معنی یا تو حقیقی معنی وچ اللہ اپنے عرش نے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی انہوں نے بمنے کی کیفیت کیوے وہ ایسا نہیں پتہ۔ اور کچھ علماء آخنے کہ اللہ چونکہ بمنے تو پا کے تب بمنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اقتدار اور میرا اختیار وہ میرے عرش نے اتنے قائم ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تھوڑی جی اساں اور آسان کر کے سمجھایا، فرمایا عرش تے مستوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایک بہت بڑی تجلی، وہ تجلی عرش نے اتنے پونی پئی، اور اس تجلی نے وقت سارے انوارات پوری کائنات پونے پین، اور وہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے امر ہے کہ اس تجلی نے ذریعے ساری کائنات نے یہ نظم چلنا پیا۔ بہرحال یہ تو قیامت دہڑی وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ پردہ لایا اور لوگاں دسیا کہ میرے بمنے نے کہ کیفیت ہے اور میرے جسم میری ذات کے جی، تو تاں ہی کہیں پتہ لگ سی نہیں تھا کہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، فرمایا زمین اور آسمان نیاں ساریاں روشنیاں ان اللہ ہی نیاں روشنیاں، تو اسی کیفیت اللہ ہی پتہ جی۔ لیکن بہرحال اللہ فرمانے بین کہ میں وقت اپنے عرش تے قائم یغشی اللیل النہار، دن جڑا وہ رات ڈھانپ گھنا اور رات دن ڈھانپ گھنی، ایک ہی ذکر کیتا نے ایک چھوڑ دیتا نے کیونکہ دعا خود بخود سمجھ آنا پہ۔ یغشی اللیل النہار، رات دن ڈھانپ گھنی اور وہ دن رات ڈھانپ گھنا، یطلبہ حسیساً، دوئیں ایک ہی دنیا تیزی نہ ڈھونڈنے پہ۔ تیزی نہ ڈھونڈنے کا مطلب یہ کہ آج تک ہزارہ سال گزرنے تو بعد بھی انج نہیں ہویا کہ دن ختم ہویا تو رات نے آمنے میں تھوڑی جی لیٹ ہو گئی، بھائی ٹرین ذرا پچھلے تے رک گئی جی تھوڑی جی دیر ہے، آج اتنی لیٹ ہو گئی، آج فلائٹ اتنی لیٹ ہو گئی۔ کدی انج نہیں ہویا کہ رات ختم ہوئی ہوئے
تے وا دن نہ انتظار کرنا پہ ہوئے اللہ پر ایک ہی دنیا بالکل جڑے پین اور ان پتہ لگنا کہ رات دھیاڑیاں پہ ڈھڑینی آئی اور رات دن نہ پہ ڈھڑینی اور جناب دن ختم ہونا فوراً رات چڑھ وینی رات ختم ہونی فوراً دن شروع ہونا تو اللہ اس منظر بیان کرنے واسطے یہ جملہ ابھرا کہ ہسی سن دوہاں چو ہر کوئی دنیا تیزی نہ ڈھڑینا پیا جی کن گویا ایک ہی دنیا تلاش کرنے پہ ہونے ایک مکنا دعا آوے نا دعا مکنا پیڑا آوے نا تو یہ سسٹم ساری کائنات نا آج تک انہیں ہونی چلنا پیا والشمس والقمر والنجوم ان جتنے بھی لکھاں ستارے نا آسمان تے لیکن وڈے جڑے سیارے ہیں ان 9 سیارے ہیں سورج اور چند ہو گئے اور باقی ان مشہور جڑے اتارے تے زحل تے زہرا تے مشتری تے ان جڑے 5 ستارے ہیں ان 5 ان تے 2 ان سورج اور چند ان تمام کائنات نے وڈے سیارے ہیں بات انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ الگ الگ روشنیاں رکھیاں کہیں نہیں روشنی جڑی سورج جڑی تیز روشنی چند نے اندر تھوڑی جی ملاحت رکھ دیتی انہیں مشتری جڑا اس نے اندر شعلہ اور زہرا جڑا اس نے روشنی چمکیلی جئی انہیں مختلف ان جڑے سیارے ہیں کہیں نہیں نیلی روشنی کہیں نہیں زرد روشنی یہ اللہ تعالیٰ انہاں سیارے میں بھی رکھی تو ان 9 سیارے وڈے جنہاں اللہ تعالیٰ جنہوں نے ذکر والنجوم وچے مسخرات بامری ان سارے اللہ نے امر اور حکم نے پابندن کوئی بھی اس نے حکم تو باہر نہیں الا لہ الخلق والامر قیامت نہیں صبح تک ساریاں مخلوقاں بھی اس نے آن تو انہاں مخلوقات حکم بھی اس نے یعنی ان کدائیں بھی نہیں کہ کدائیں وہ تخلیق تو بعد کہیں ہوری نے حوالے کر دے آج تک اس نے ایک مکھی پیڑی اور ایک ذرہ بھی اس نے امر نہ پا باندھے تو پیدا بھی آج تک وہ ایک رہنا پیا اور حکم تے آرڈر بھی اسی نہ چلنا پیا اور کوئی صوفیاء فرمانے کہ خلق تو مراد مادہ اور مادیاتن مادے والیاں جتنی چیزاں وہ بھی میں خالق ہوں والامر اور جیڑی چیز مادے تو باہر ہے جکوں سڑی روح ہے روح نظر نہیں آنی اس نے کوئی جسم نہیں مادہ کوئی نہیں تو یہ اور آسمانہ نے اتنے جتنی جو کچھ ہونا پیا یہ سارا جسم تو باہر ہے مادیات تو اللہ فرمایا ان جڑیاں غیر مادی چیزاں الامر انہاں تے بھی میڈا حکم چلنا پیا اور اس مخلوق تے بھی میڈا حکم مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان تے کوئی ذرہ بھی میری قدرت اور میرے حکم تو باہر نہیں تبارک اللہ رب العالمین اس موقع تے بندے نہ اپنا بھی دل کرنا کہ میں کوئی ایجا لفظ ابھراں جیسے منہ بھرے ونجے تو اللہ خود فرما دیتا کہ جس زمین اور آسمان بنائی جس نے سامنے سورج ستارے چند مسخرن جس نے حکم اور جس نے تخلیق آج تک چلنی پئی اس تو وڈا برکت والا کور ہو سکنا تبارک اللہ رب العالمین تو سنا جڑا سارے جہاناں نہ رب ہے کائنات سب تو عظمت اور برکت والی ذات بھی وہ ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ